باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المحسن عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عنها ضل فغرق وهوى بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اوصیکم عباد اللہ ونفسی تقوی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ بندگان خدا نصیحت کی جاتی ہے تقوی اور پرہیزگاری کی اس لیے کہ ہمارے امام المتقین ہیں کل 13 رجب تھی آج 14 رجب ہے لہذا میں آج مبارکباد پیش کرتا ہوں مولود حرم حضرت مولائے کائنات کی ولادت سعادت کے موقع پر اور آپ سب کی طرف سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں مولائے کائنات کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے آپ نے کل تک بہت سے فضائل سنے ہی ہیں بچپن سے آپ نے اور سنتے ہی رہتے ہیں اور آج بھی سنے ہوں گے لیکن میں ایک عمل بتانا چاہتا ہوں مولائے کائنات کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کے ایک رشتہ دار نے امامت پہ نزاع کیا جھگڑا کیا امامت اس نے کہا کہ امامت میرا حق ہے جبکہ یہ معلوم ہے کہ امامت تو اللہ کی طرف سے ہے منصب جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے اور طے ہے ہمارے 12 امام ان کے علاوہ کوئی دوسرا امام ہمارا نہیں ہو سکتا مگر اس نے جھگڑا کیا اور کہا کہ میں بھی تو نسل علی میں ہوں اور میں بھی تو ان کا نسل میں ہوں لہذا میں امام ہوں گا تو آپ نے ایک سوال کیا اور وہ سوال ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ہے اور ہماری زندگی میں انقلاب لانے لائق سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے یعنی ساتھ امام سوال کر رہے ہیں یہ بتاؤ کہ تمہارے اور میرے جد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی مزدوری کی کمائی سے مزدوری کر کے جو پیسہ ملا مزدوری ملی ان کو اس سے آپ نے اپنی زندگی میں 1000 غلام خرید کے آزاد کیے اب آپ اندازہ لگائیں
25 برس تقریباً ہوتے ہیں، آپ نے اس میں 1000 غلام آزاد کیے مزدوری کی کمائی سے، جو مزدوری حاصل ہوئی۔ تم ان سب غلاموں کے نام بتا دو 1000 کے۔ تو یہ تو بات یہاں ہوئی، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی اور معیشت کو اپنی سدھارنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے گھر والوں کے اور فیملی کی کفالت کے لیے اگر مزدوری کر کے بھی آذوقہ فراہم کیا جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ مولائے کائنات کی سیرت ہے اور یہ ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی محنت سے پیسہ کمایا جائے اور اس سے خرچ کیا جائے۔ مولانا نے اپنے گھر کا خرچ بھی چلایا اور 1000 غلام بھی آزاد کیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم، یہی بات نہیں معلوم تھی کہ میرے جد نے جو ہیں وہ 1000 غلام مزدوری کی کمائی سے خرید کے آزاد کیے، میں نام ان کے کہاں سے بتاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کو تو یہ بھی کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن میں ان 1000 کے غلاموں کے نام بھی جانتا ہوں اور ان سب کا شجرہ نسب آدم تک جانتا ہوں، کہو تو میں سب کے نام بیان کروں۔ تو یہ ہمارے ائمہ ہیں اور یہ ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ لہذا میرا پیغام یہ ہے کہ جائز اور حلال روزی فراہم کی جائے، اپنے عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اس سے خیر و خیرات بھی کیا جائے، نیک کام بھی کیا جائیں، سخاوت بھی کی جائے اور دوسری باتیں بھی کی جائیں۔ خیر امت اور ایک اچھا معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں سب لوگ اچھے ہوں اور سبھی لوگ، اس بہتر اور اچھے معاشرے کو تشکیل دینے میں یہ نماز جماعت بھی ایک ہے۔ نماز جماعت رکھی اسی لیے گئی ہے کہ ہمارے حالات کو، ماحول کو، اخلاق کو، اعمال کو، عادات و اطوار کو بہتر اور خوبصورت بنائے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں کہ کس طرح سے نماز کے لیے آئے ہیں، کس طرح لباس انہوں نے پہنا ہے، کیسے اپنے آپ کو مزین کر کے آئے ہیں، صاف ستھرے ہو کے آئے ہیں۔ ایک دوسرے کی مشکل پریشانی، خیر بات بڑھ جائے گی، لیکن میں نماز جماعت ایک حدیث بیان کرتا ہوں پھر جامع الاخبار سے، اور میں جان بوجھ کے اور عمدن اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے کچھ آج عرض کرنا ہے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری امت کی صفیں مثل ملائکہ کی صفوں کے ہیں آسمان پر۔ میں جماعت کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھنا 24 رکعتوں کے برابر ہے، اور ہر رکعت خدا کے نزدیک 40 رکعتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل بعد نماز ظہر 70,000 ملائکہ کے ساتھ آئے اور کہا خدا نے بعد درود و سلام 2 ہدیے آپ کے لیے ایسے بھیجے ہیں جو کسی نبی کو نہیں بھیجے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہا ان میں سے ایک نماز ہائے پنجگانہ کو جماعت سے پڑھنا ہے۔ میں نے پوچھا میری امت کو نماز جماعت سے کیا فائدہ ہوگا؟ جبرائیل نے کہا اگر صرف 2 آدمی کسی جماعت میں ہوں گے تو خدا ہر ایک کو 1 رکعت کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب دے گا، اور اگر 4 ہوں گے تو 1000 رکعت کا ثواب ہوگا، اور اگر 5 ہوں گے تو 2400 نمازوں کا ثواب ہوگا، 6 کو 4800 نمازوں کا ثواب، 7 کو 9100 کا ثواب، 8 کو 19100 کا ثواب، 9 کو 36800 کا ثواب، 10 کو 72800 کا ثواب، اور جب اس سے زیادہ ہوں گے تو ثواب کا ٹھکانہ ہی کیا۔ اگر تمام آسمان و زمین ورق دریا سیاہی ہو جائیں اور تمام احجار قلم بن جائیں اور تمام ملائکہ کاتب ہوں تب بھی اس بات پر قادر نہ ہوں گے کہ 1 رکعت کا ثواب لکھ سکیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی مومن امام کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہے گا تو وہ 60,000 حج و عمرہ سے بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن کی 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ 1,00,000 دینار صدقہ دے،
اور امام کے ساتھ سجدہ کرنا بہتر ہے 1 سال کی عبادت سے، اور 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھنا 100 غلام راہ خدا میں آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جماعت کی سنت پر قائم رہتا ہے بعد مرگ اس پر عذاب قبر نہیں ہوتا اور نہ قیامت کی سختی اسے پیش آئے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی جماعت کو محبوب رکھتا ہے خدا اور ملائکہ اسے دوست رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت نے امام کے ساتھ پہلی تکبیر کہنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جو کچھ اس کائنات میں ہے، دنیا میں ہے، اس سے بہتر ہے امام کے ساتھ 1 تکبیر کہنا، پہلی تکبیر کہنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نماز جماعت اور اس کا کتنا ثواب ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس نماز جماعت کا ثواب اور بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن وقت نہ ہونے کی بنا پر زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نماز میں نہ شرکت کرنے کا جو عذاب ہے اور جو گناہ ہے وہ بھی ہے، اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہیں، وہ کسی آئندہ جمعے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن یہ نماز جماعت کا جو ثواب میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا، اور آپ حضرات نماز جماعت میں شریک ہیں اور اپنی پنجگانہ نمازوں میں بھی شریک ہوتے ہوں گے اپنی اپنی محلے کی مسجدوں پر، کتنا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس نے یہ نماز جماعت قائم کی اس کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا جس پہ آپ آج عمل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ لکھنؤ میں نماز جماعت ہوتے ہوئے 245 سال ہو گئے۔ کل 13 رجب جو گزری ہے، 13 رجب سن 1200 ہجری میں پہلی نماز جماعت یہاں حضرت آیت اللہ العظمیٰ غفرہ مآب علیہ الرحمہ کی اقتداء میں ہوئی۔ 245 برس سے الحمدللہ یہ نماز جماعت کا سلسلہ لکھنؤ میں جو شروع ہوا تو پورے ہندوستان میں پھر شروع ہو گیا، اور سارے ہندوستان میں یہ جماعت ہو رہی ہے۔ 245 برس، 5 برس بعد پورے 250 سال ہو جائیں گے اس نماز کو قائم ہوئے۔ ایک بہترین پروگرام ہونا چاہیے، جشن ہونا چاہیے، ایک بہترین اور جو 27 رجب آئے گی انشاءاللہ یوم مبعث ہوگا، وہ اس میں 245 سال جمعہ شروع ہوتے ہوئے ہو جائیں گے۔ 13 رجب 1200 ہجری کو نماز جماعت پہلی ہوئی ظہر کی نماز، اور 27 رجب 1200 ہجری کو پہلا جمعہ ہوا شیعوں کا ہندوستان میں۔ بہت سے لوگ تعجب کرتے ہیں یہاں کے اوپر، طرح طرح کی باتیں، مورخ کو اختیار ہے یہ اپنی لکھنے کا، سب کو حق ہے، لیکن میں ابھی یہاں جب جناب تشریف لائے تو فوراً بات ذہن میں آئی اور میں نے اسے نوٹ بھی کر لیا فوراً سے کہ نکل نہ جائے، اردو زبان استعمال کروں۔ ہندوستان میں یا ہندوستان کی دھرتی پر 4 مصلے بچھے ہوئے تھے۔ اب آپ یہ بات تو سمجھتے ہیں نا، اتنے 4 مصلے بچھے ہوئے تھے یہاں۔ 5واں مصلہ شیعہ اپنے بغل میں دبائے گھوم رہے تھے، کہیں بچھ نہیں پا رہا تھا۔ منی فقہ 5 ہے نا، 4 ہمارے بڑے بھائیوں کے یہاں اور 5 فقہ جعفری۔ تو یہ 5واں مصلہ اپنے گھروں میں لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، کس طرح پڑھتے ہوں گے وہ اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن 5واں مصلہ شیعہ بچھا نہیں پا رہے تھے۔ کوشش کی کچھ لوگوں نے، لیکن بات شہادت تک پہنچ گئی یا بات کسی اور جگہ تک پہنچ گئی، وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تھوڑی بہت کوشش میں ہی وہ ناکام ہو جاتے تھے اور پوری بات کر نہ سکے۔ لیکن کتاب آئینہ حق نما میں پہلی جماعت کی کیفیت کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ غفرہ مآب علیہ الرحمہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب مجھ سے نماز جماعت، دیکھیے انہوں نے پہلے سے ہموار کیا تھا ماحول، آسودولہ بہت پہلے آ گئے تھے یہاں،
نماز جماعت شیعہ قائم ہونے سے پہلے بہت پہلے آ گئے تھے، لیکن غفران مآب نے پہلے ایک ماحول تیار کیا، موعظہ کیا، اور اپنے مواعظ سے پہلے ارباب اقتدار کی فکروں کو موڑا اور انہیں اس بات پر ہموار کیا کہ وہ 5واں مصلی بچھوانے پر راضی ہو جائیں۔ لہذا اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، چونکہ 19 رجب آ رہی ہے اور 19 رجب وفات کی تاریخ ہے حضرت غفران مآب کی۔ غفران مآب میں مجلس ہوگی انشاءاللہ 19 رجب بدھ کے دن شام کو 7 بجے، آپ حضرات اس میں تشریف لائیے گا، اور سب کو آنا چاہیے ان کی دیسے کی مجلس میں، وفات کے اوپر جو مجلس ہوتی ہے سالانہ مجلس، اس لیے کہ سب کے اوپر خالی خاندان اجتہاد جو ان کی اولاد ہے انہی کا فرض نہیں ہے کہ ان کی مجلس میں آئیں، سارے لکھنؤ کے شیعوں پر فرض ہے کہ ان کی مجلس دیسا میں شریک ہوں، اور ہر مسجد پر ان کی مجلس ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسجدیں اور ان میں ہونے والی جماعتیں اللہ تو ہے ہی ہے، ائمہ تو ہے ہی ہیں، لیکن مرہون منت ہیں حضرت غفران مآب کی جو آج جماعت شیعوں کی مسجدوں میں ہو رہی ہیں اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ ثواب جو میں نے بیان کیا یہ حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا 19 رجب کو آپ مجلس میں جائیں غفران مآب، استفرادہ صاحب پڑھیں گے حجت الاسلام، آپ اس میں شریک ہوں، اور تو وہ بیان کرتے ہیں اس بات کو، بات ادھر سے ادھر، کہ جب مجھ سے نماز جماعت کی خواہش ہوئی تو پہلے میں نے عذر کیا چند وجوہ سے۔ پہلی وجہ کیا یہ کہ یہ منصب نہایت جلیل ہے امام جماعت کا، اور میں اس مرتبے کے قابل اپنی ذات کو نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر! آپ حضرات نے مطالعہ نہیں کیا، یہ جو آج شیعت کا نظام پوری دنیا میں رائج ہے، یعنی اصولی، اس نظام کے رائج کرنے والوں میں سے ایک نام حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ کا بھی ہے، اور ان کے شاگرد آج جو شیعت کی آبرو بنے ہوئے ہیں وہ ان کے شاگردوں کی فہرست میں ہیں، اور وہ لوگ اس نظام کو قائم کر رہے تھے اصولین کے، وہ ان کے ساتھیوں میں ہیں، ایک دو ان کے استاد بھی ہیں۔ ان کے استاد اتنے پیارے اور اتنے مبارک اور اتنے باعظمت ہیں کہ واہ واہ، صلوات بھیجنے کو دل چاہتا ہے کہ کیسے اس کے استاد۔ میں جو بات کہتا ہوں پڑھ کے اور لکھ کے بیان کرتا ہوں، اور چاہے مجھ سے اس میں کوئی بحث بھی کرے تو میں اس میں تیار ہوں، اس لیے کہ میں تو اپنی طرف سے کچھ کہ جو بزرگوں نے لکھا ہے وہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے لائق نہیں سمجھتا۔ دیکھیے غفران مآب علیہ الرحمہ، نماز جماعت۔ دوسری وجہ بتاتے ہیں یہ کہ اس طرح جمعہ و جماعت کبھی زمانہ سابق میں سبب تسلط مخالفین کے نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس کے ہونے میں نکتہ چینی اور استعجاب کا خوف تھا۔ وہ لکھ رہے ہیں جنہوں نے سب سے پہلا جمعہ قائم کیا شیعوں کا، وہ لکھ رہے ہیں کہ زمانہ سابق میں کبھی یہ ایسا ہوا نہیں تھا، لہٰذا تسلط مخالفین کا تھا۔ اس کے بعد میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ دلی کے بادشاہ نے ایک علم بھجوایا تھا یہاں منت کا، جو سلطان العلماء نے ایک جلوس کے ساتھ درگاہ میں نصب کیا تھا۔ جب اس کی خبر دلی کے مولویوں کو پہنچی، یعنی اہل سنت کے علماء کو، تو انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں۔ اگر آپ شیعہ ہو گئے ہیں تو آپ کا نام خطبہ جمعہ سے نکال دیا جائے گا۔ اب آپ سمجھے کہ خطبہ جمعہ میں آج بھی لوگوں کو جا کے سنیے تو آپ کو اندازہ ہو کس چیز کا نام لیتے ہیں۔ خطبہ جمعہ جو دلی میں ہوتا تھا، یا دلی سلطنت کے اندر میں جہاں جہاں جمعے ہوتے تھے، وہاں کا امام جمعہ جو مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، وہ ضروری تھا اس کے لیے کہ وہ بادشاہ وقت کا نام بھی خطبے میں لے۔ اور شیعوں میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ظالم کا یا جابر کا نام خطبے میں لے گا۔ یہاں تو صرف 14 معصومین کے نام لیے جاتے ہیں، اور وہی اس لائق ہے کہ ان کا نام خطبہ جمعہ میں لیا جائے۔ لہذا کوئی شیعہ یہ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ حاکم وقت شرابی اور طرح طرح کے عیوب جس کے اندر پائے جاتے ہوں اس کا نام خطبہ جمعہ میں لے۔ تو انہوں نے کہا بتائیے پوزیشن واضح کیجئے۔ تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں خطبے سے نام نہ نکال دیا جائے، اس نے کہا نہیں میں تو سنی ہوں، شیعہ نہیں ہوا ہوں۔ تو
تو حکام کی نیتوں کا کبھی پتہ نہیں چلتا ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ مجھے تیسری جو وجہ انہوں نے لکھی وہ تھا، خیال تھا کہ بعض مخالفین اس میں دراندازی کریں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ نیت محرک کی خالص ہے اور ان کی ہمت اعلاء کلمت الحق کی طرف منعطف ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے مخالفین کی کمزوری اور ان کے ارکان کے تزلزل کا احساس کیا، تو مجھے جناب رب العزت سے خوف ہوا کہ بعد عذر تمام ہو جانے کے اس امر خیر میں تساہلی کرنے سے مجھ سے مواخذہ نہ کرے۔ لہذا میں نے التماس کو قبول کیا اور رسالہ بھی لکھا جس میں احادیث و قرآن سے آیات سے فضیلت نماز جماعت کو ثابت کیا۔ جب یہ دیکھ لیا، بہت سے علوم تھے غفر ماں علیہ الرحمہ کے پاس، انہوں نے اندازہ لگا لیا، توسل بھی کیا ہوگا کہ اب بادشاہ کی نیت نہیں بدلے گی، یہ خالص شیعہ ہی رہے گا، اور اس کا نام اگر خطبے میں نہیں لیا جائے گا تو یہ کچھ کہے گا نہیں، اعتراض نہیں کرے گا، یہ اکتفا کرے گا صرف ائمہ اہل بیت کے نام آنے پہ خطبے میں۔ تو آپ نے نماز جمعہ کو شروع کر دیا، اور الحمدللہ آج تک وہ قائم و دائم ہے، اور ساری دنیا میں سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے بابرکت ہے، ہمیں مولود حرم بھی ملا اور نماز جماعت قبلہ رو ہو کے پڑھنے کو بھی ملی، تاکہ ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہیں اور آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ بندگان خدا، غفر امام نے 5واں مسلح بچھا دیا ہندوستان کی سرزمین پر، لوگ سوچتے ہی رہ گئے، اور انہوں نے مسلح بچھا دیا، اور الحمدللہ آج فقہ اہل بیت یعنی فقہ جعفریہ کے مطابق پورے ہندوستان میں مذہب فقہ جعفریہ کے ماننے والے نماز جمعہ اور جماعت پڑھ رہے ہیں، اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پالنے والے ان نمازوں کو اسی طرح برقرار رکھ، ان جماعتوں کو اسی طرح برقرار رکھ، اور جو شریک نہیں ہوتے ان کو بھی توفیق دے کہ شریک ہوں۔ آج یہ ہماری عزت کا سبب ہیں جماعتیں، ان نماز جماعت جتنی بڑی ہوں گی اتنی عزت ہماری بڑھتی چلی جائے گی، جتنی طویل ہوں گی اتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ خاص طور سے نماز جمعہ میں شرکت، نماز جمعہ میں اگر سارے مسلمان شہروں میں شرکت کرنے لگیں تو آپ دیکھیں کہ عزت و وقار میں کیا اضافہ ہوگا، اور ائمہ جماعت و ائمہ جمعہ عزت و وقار کی دعائیں کرتے رہیں، اور ظالموں کے نیست و نابودی کی دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تو مومن بندوں کی سننے والا ہے، کافر بندوں کی سننے والا نہیں ہے، دشمنوں کی سننے والا نہیں ہے، دوستوں کی سننے والا ہے، وہ دوستوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد الا کرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا اله الا هو لطوف العباد بجوده والعواد على المظلمين بحلمه، ونشهد ان محمد النبي وحبيبا سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الامم واولياء النعم ومعدن الرحمة، اوصيكم عباد الله بالتوبة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا،
اللہ کا واضح اعلان ہے کہ ہماری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ گناہ اگر ہو گئے ہیں تو توبہ کر لینا، ہم گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کثرت گناہ کے بعد ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اور یہی فارمولہ ہر جگہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، لیکن آپ رحمت خدا سے مایوس نہ ہوں۔ مولا کائنات جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے ہیں تو کتنے بت رکھے ہوئے تھے اس میں؟ 360۔ اور ولادت کے بعد پھر ایک موقع وہ بھی آیا کہ فتح مکہ ہوئی، اور مولا کائنات کے خطابات میں خطاب اور جڑ گیا بت شکن کا، کاسر اصنام کا۔ الحمدللہ پردہ غیب میں جو ہمارے امام موجود ہیں وہ تمام القابات جو مولا کائنات کے ہیں ان کے حامل ہیں اور ان کے نائب ہیں، لہذا اللہ کے ہوتے، امام کے ہوتے ہوئے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں اس کی رحمت پر مکمل اعتبار اور بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ منع کرتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تم تو ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہو، تم اپنے بارے میں فکر کرو، باقی ہم اپنے بارے میں خود اپنے دشمن سے مقابلہ کر لیں گے، اس میں تمہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن تم اس قابل بن جاؤ کہ ہم تمہیں کہہ سکیں کہ تم ہمارے ہو۔ اپنے حالات پر غور کرو، اپنے ایمان پر غور کرو، اپنے عقیدے کو راسخ کرو۔ نماز جماعت کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے اس میں آنے کے بعد۔ عقیدے میں اگر کوئی تزلزل پیدا ہو جائے کبھی تو نماز جماعت جمعہ میں شریک ہونے کی وجہ سے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور امام جمعہ کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کے عقیدوں کو مضبوط کرے اور انہیں یقین دلائے کہ جس اللہ کی عبادت کے لیے تم مسجدوں میں تشریف لائے ہو وہ اللہ صاحب قدرت ہے، صاحب اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، لہذا ہمیں اسی طرح رجوع کرنا چاہیے۔ آج 14 رجب ہے، بہت سے مواقع اس میں ہیں، شب 15 بھی ہو جائے گی آج، اور بڑی فضیلت والی رات ہے، اس میں عبادتیں ہیں، غسل کریں، ساری رات عبادت میں رہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں۔ جی ہر جگہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ائمہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ آپ حضرات سے عرض کروں، یزید نے اور اس کی فوج اور اس کے سپہ سالار جو کربلا میں تھے، اور اس کا حاکم جو گورنر جو مدینہ اس میں کوفے میں بیٹھا ہوا تھا، کم سے کم 30,000 کی فوج ملتی ہے کربلا میں جو تھی۔ 24,000 فوج تو وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجی تھی اس نے، وہ سب کی سب کربلا میں آ گئی تھی، اور اس کے علاوہ کم سے کم 30,000 ہے، اور زیادہ سے زیادہ روایتیں لاکھوں کی ملتی ہیں۔ اور ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام 72 ساتھی، 30,000 بھی اگر کم سے کم مان لی جائے تو 30,000 اور 72 کا کیا مقابلہ، جس میں سے ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہو، اور انہوں نے بدو میں خود سب کو قتل کر کے حتیٰ کہ لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا کر پامال کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے یہ قصہ یہیں ختم کر دیا، لیکن آپ نے دیکھا آج کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دنیا میں جو عزاداری امام حسین ہو رہی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ نام مٹا دے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حسین کا نام دنیا میں لیا جائے، تو دنیا میں لیا جا رہا ہے۔ اور یزید کا اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو لعنت بھیج دی جاتی، جیسے میں نے ابھی نام لیا تو آپ نے فوراً لعنت بھیجی اس کو۔ تو کبھی بھی کثرت سے اور اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ اللہ ہے، یہ اپنے نظام کو رائج کر کے رہے گا، اپنے دین کو رائج کر کے رہے گا، چاہے مشرکین سے کتنی بھی کراہیت کریں مگر وہ قائم کر کے رہے گا، اور ہمیں اس پر اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ تو زیارت امام حسین کا حکم اسی لیے کہ آپ ہم لوگوں کو یہ طاقت ملتی رہے کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں، اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ غسل کریں، عبادت کریں، پوری رات زیارت پڑھیں، 6 رکعت نماز جو 13ویں کی شب میں آپ نے پڑھی ہوگی وہ بھی پڑھیں، اور اس شب میں 30 رکعت نماز پڑھیں، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں 30 رکعت نماز میں۔ آج کی شب جو آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کی اللہ عبادت قبول کرے گا۔ اور کل 15ویں کا دن ہے، جو لوگ عمل داؤد کریں گے وہ تو کریں گے، لیکن جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں یا عمل داؤد نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی عمل ہے کہ وہ غسل کریں، زیارت امام حسین پڑھیں، نماز سلمان فارسی جو آپ نے پڑھی ہوگی وہ پڑھیں، 4 رکعت نماز پڑھیں، اور اس 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا میں یہ ہے کہ اے سرکشوں کو ذلیل کرنے والے، اے مومنوں کو عزت دینے والے۔ کل ضرور پڑھیں اس کو، مفاتیح میں دعا ہے اور اعمال کی کتابوں میں دعا ہے، اسے پڑھیں۔ لکھا ہے کہ جو صاحب غم 4 رکعت نماز پڑھ کے اس دعا کو پڑھے گا، خداوند عالم اس کو غم سے نجات عطا کرے گا۔ لہذا ہم نماز پڑھیں۔ تمام آج 26 جنوری بھی ہے اور گزر گئی، امن و امان کی دعائیں سب جگہ ہوئیں، اللہ ہمارے یہاں بھی امن و امان قائم رکھے اور ہمیں اس ملک کا صحیح اور خوشحال باشندہ بنے رہنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ ہم اس کی مین دھارا میں رہیں، مکھیہ دھارا میں رہیں، اور ہمیں جو ہے اللہ اپنی توفیقات میں شامل کرتا رہے۔ فیروز صاحب آج نہیں ہیں تو آپ میری آواز کے اوپر اپنی نماز کو رکھیے گا تاکہ ادھر ادھر نہ ہو جائے معاملہ، جیسے جب میں کہوں جو جیسے ویسے ہی میرے ساتھ، جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں آپ ویسے ہی یہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ان تمام خوشیوں میں ہمیں شامل کرے اور ہمارے اوپر رحم کرے، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے، ہمارے امام جمعہ قلب جواد صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، انہیں صحت و سلامتی دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ، وعلی سیدۃ نساء العالمین وبذۃ خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلی اللہ محمد وآلہ ما یاثار بدع والطغیان آدم ابنیت شرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاء صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آباء الکرام متصل علی والایام۔ اللہم اجل فرج وساہل مخرج وکل ناظرنا بنظرت منا الیہ وجلنا من المستشہدین بین یدی وتفضل اللہم رائن المؤمنین مزید التوفیقات وزیاد الاقبال وعلو الدرجات۔ اللہم افل بنا ما انت اہلہ ولا تفل بنا ما نحن اہلہ بجائے محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر وتنفع الذکر، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔